شہزاد فاروق کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمیں افسوس ہے کہ اس ملک میں قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ہر شخص کا، ہر شہری کا حق ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کرے، وہ مارچ کرے. یہ میں بار بار آج اعادہ کر رہا ہوں کہ انگریز بھی اس حق کو تسلیم کرتا تھا اس دور میں بھی. تو اب ہم ایک آزاد قوم ہے، ہمارا آئین ہے، ہمارے قوانین ہیں، ان کے تحت جو ہمیں حقوق حاصل ہیں وہ حقوق ہم سے کیوں چھینے جا رہے ہیں؟ سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کو بھی گرفتار کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. پولیس کا ایک جتھا اس طرف آ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ ایسا کرنا چاہیں، مجھے نہیں پتا اس کا جواز کیا ہوگا. ہم ایک پرائیویٹ احاطے میں اس وقت کھڑے ہیں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور کوئی یہاں پہ نقص امن کا اندیشہ نہیں ہے. اور اس کے باوجود اگر وہ مجھے گرفتار کرتے ہیں تو شوق سے کریں، عوام دیکھے گی کہ اس ملک میں اس وقت فسطائیت کا کیا سما برپا ہے. دفعہ 144 نہیں، 144 جو لگی تھی اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اجتماع سے، وہ صرف اسلحے کی نمائش کے حوالے سے تھی. اسلحہ ہمارے پاس، کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، ہم بالکل نہتے ہیں، پرامن طریقے سے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. تو 144 کا جو نوٹیفیکیشن آیا تھا وہ بالخصوص اسلحے کے حوالے سے تھا. یہ جو گیدرنگ ہے اس حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا. تو سر، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو روکنے کے لیے پولیس مختلف جگہوں پر موجود ہے، لبرٹی پر بھی موجود ہے، آپ کے جو پنجاب کا سینٹرل سیکریٹریٹ ہے وہاں بھی پولیس موجود ہے. تو یہ بات ان کی اسٹریٹجی تو یہی ہے کہ نہ نکلنے دیا. یہ غیر قانونی بات ہے، غیر آئینی ہے. کریں ہمیں گرفتار پھر اگر یہ کرتے ہیں تو. ہم تو بہت منظم اور پرامن طریقے سے آئے ہیں ایک پرامن گفتگو کرنے کے لیے، پاکستان کے عوام سے مکالمہ کرنے کے لیے. کوئی وجہ نہیں کہ ہم پر بربریت کریں. بالکل تیار. دروازے کو بھی لاک کر دیا گیا ہے، آپ ایک وکیل ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور زیادہ لوگ آئے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کیا انتظامی وجوہات تھیں، کس حکم کے تحت دروازہ بند کیا گیا. جب تک مجھے پوری بات کا علم نہ ہو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ایک ریاست اگر بالکل آئین اور قانون سے منہ موڑ لے اور جبر اور خوف کی فضا قائم کرے تو یہی صورتحال ہوتی ہے. لیکن لوگ آئیں گے، آپ دیکھیں گے پورا پاکستان اس وقت سراپا احتجاج ہے، اور جو ذہنوں میں، جو دلوں میں غصہ ہے اور جو ایک احتجاج دلوں میں اس وقت برپا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکے گا. مجھے نہیں پتا، یہ ہم کرتے رہیں گے. یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. رائے صاحب، آپ سینئر قانون دان ہیں اور آپ کے حلقے میں اون چودھری جو ہیں وہ حلف اٹھا لیا انہوں نے، تو کہاں پر آپ کی قانونی حکمت عملی کمزور رہی ہے کہ آپ؟ نہیں، کوئی کمزور نہیں. دیکھیں نہیں، کچھ نہیں ہارے ہم. یہ الیکشن کمیشن کا رویہ انتہائی مایوس کن رہا ہے. یہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں یہ طاقت تھی شروع کی جو 2-2.5 ہفتے ہوتی ہیں ٹرائیبیونل بننے سے پہلے، اس تمام عرصے کو الیکشن کمیشن نے ضائع کیا ہے. ہم نے ان کو دوسرے دن جا کر سینکڑوں 400 سے زیادہ فارم 45 دے دیے تھے. تقاضا کیا تھا کہ کہیں اس ساروں کو جس نے فارم 47 بنایا ہے کس فارم کے تحت، کون سے وہ رزلٹ ہیں پولنگ اسٹیشنز کے جن کو جمع کر کے اس نے فارم 47 بنایا ہے، اس کو کہیں کہ وہ لائے سامنے الیکشن کمیشن کے. قانون یہ کہتا ہے کہ 14 دنوں میں الیکشن کمیشن نے تمام فارم 45 اپنی ویب سائٹ پہ لگانے ہیں. آج دن تک نہ کسی آر او کو بلایا گیا فارم 45 کے ساتھ، نہ الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ فارم لگائے ہیں. فارم 46 جو آڈٹ ہوتا ہے بیلٹ پیپرز کا، 47، 48، 49 مکمل الیکشن کمیشن کی طرف سے قانون کی خلاف ورزی ہے. اگر الیکشن کمیشن نے اپنا کام کیا ہوتا اور جو طاقت الیکشن کمیشن کو میسر ہے وہ استعمال کی ہوتی تو اس وقت بات بالکل واضح ہوتی. لہٰذا کمزوری ہماری طرف سے ہرگز نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کی کمزوری اور شکست ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا. ہم اپنی زندگیاں صرف اپنے لیے نہیں جی سکتے. ہمیں جو پاکستان کا نظام ہے جو عوام کو چوس رہا ہے، جس کے نیچے عوام پسی ہوئی ہے، اس نظام کی خاطر ہمیں نکلنا ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم میں سے بہت لوگوں کو یہ آسائش حاصل ہے کہ ہم منہ موڑ کر بیٹھے رہیں، اپنے گھروں میں دبکے رہیں. لیکن یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے یہ ملک یہاں پہنچا ہے کہ عام انسان کے لیے، غریب کے لیے یہاں جینا دشوار ہو گیا ہے. جب تک وہ لوگ جو آسودہ حال ہیں لیکن جو اپنے ذہن میں خیال رکھتے ہیں، دل میں جذبہ رکھتے ہیں، وہ باہر نہیں نکلیں گے تو ملک بہتری کی جانب نہیں بڑھے گا.